السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی کلاس ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے نون ساکن اور تنوین کے احکام، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو ہیں وہ 4 احکام ہیں، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہی نون ساکن اور تنوین کے احکام ہے۔ تو جب آپ کو میں بتا دوں کہ 4 ہیں، یہ ہیں، آپ کو مین بیسک چیز کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ قاعدہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن کہتے ہیں، جیسے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں قرآن پر کہ یہ نون ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے نون ساکن۔ اس کا نام اس کو ساکن بھی کہا جاتا ہے، اس کو جزم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی باری آ جاتی ہے تنوین کی۔ تنوین جو ہے وہ کہتے ہیں یہ 2 زبر کو، 2 زیر کو، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی جو ہے جو نون کی آواز آتی ہے، جیسے یہ ان، یہ کیا آواز آئی ہے؟ ان کی آواز آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیے گا کہ جیسے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تنوین میں جو ہے نا، یہ نون کی آواز ایڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ تنوین کو ایڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو میں بتاتی ہوں، جیسے یہ دیکھیں من میں نے پڑھا ہے، من، تو جو ہے یہ من تنوین کے ساتھ تو اس طرح ہے، تو یہ من تو اس طرح بھی ہے، یہ نون ساکن کے ساتھ ہے اور یہ تنوین کے ساتھ ہے، یہ من اور یہ بھی من ہے، آواز دونوں کی سیم ہے، پر جو لکھنے میں ان کا سٹائل ہے وہ چینج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تنوین ہے، اس کی اور اس کی آواز سیم ہے، اس وجہ سے یہ نون ساکن اور تنوین ادھر ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو دوسری چیز بتا دیتی ہوں، جو نون ساکن، پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ 2 زبر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس میں نون کی آواز ایڈ ہوتی ہے۔ مثال یہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دی ہے۔ آگے ہم لوگ چل جاتے ہیں دوسری بات پر کہ جو ہے نون ساکن اور جو تنوین کے احکام ہیں وہ ہیں 4 احکام ہیں۔ سب سے پہلے ہے اظہار حلقی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اخفاء حقیقی، تیسری ہے اقلاب، اور چوتھی ادغام، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ یہ 4 احکام ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اب حروف تہجی جو ہوتے ہیں وہ بعض جگہ پر 29 ہے، بعض جگہ پر 28 ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض جگہ پر 28 ہے اور بعض جگہ پر 29 ہے حروف تہجی، الف با تا ثا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو حروف تہجی ہے نا، وہ نون ساکن اور تنوین نے لے لیے ہیں، کچھ اس نے لے لیے ہیں، کچھ اس نے، اور کچھ اس نے، اور کچھ اس نے۔ جیسے اس کے جو حروف ہیں وہ 6 ہیں، اس کے حروف جو ہیں وہ 15 ہیں، اس کا حروف جو ہے وہ صرف 1 ہے، اس کے 6 ہیں۔ یہ ٹوٹل ان کا کریں گے تو کیلکولیٹ کریں گے، یہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل 28 حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے، یہ حروف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس نے کون سے لیے ہیں، اس نے کون سے لیے ہیں، اس نے، اور اس نے کون سے لے لیے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بات اظہار حلقی پر۔ اظہار حلقی کا یہ کہ حمزہ ہا، عین ہا اور غین اور خا۔ اب جو ہے اخفاء حقیقی کے جو 15 حروف ہیں وہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور
کاف، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ذرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 15 حروف ہے، تا سا جیم دال دال زا سین شین صا ضا طا ظا فا قاف کاف، یہ ٹھیک ہے، یہ 15 ہو گئے ہیں۔ اور اس کا جو اقلاب کا ہے نا وہ صرف اور صرف ایک حروف ہے، با، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں باری ادغام کی۔ ادغام کی جو 6 حروف ہیں وہ ہیں یا را میم لام واو نون، یہ ٹھیک ہے۔ ان کا مجموعہ ہوتا ہے یرملون، ان کو اگر ہم لوگ ملائیں گے تو لفظ ہوگا یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف اس کے ہیں۔ اقلاب کا ایک حرف ہے با، اخفا کے 15 حروف ہیں، اور اظہار کے جو ہیں وہ 6 حروف ہیں۔ یہ آپ کو اتنی چیز کی سمجھ آ گئی ہے۔ تنوین کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نون ساکن کا بھی بتا دیا ہے، پھر ان میں ڈفرنس بھی بتا دیا ہے، پھر آگے حروف تہجی بھی بتا دیے ہیں کتنے ہیں، پھر آگے نون ساکن کے 4 احکام بھی بتا دیے ہیں۔ اچھا، جب آپ ساتھ ساتھ کریں گے نا، جیسے آج میں پہلا قاعدہ کراؤں گی اظہار کا، پھر اگلا قاعدہ ہوگا اخفا کا، پھر اگلا قاعدہ اقلاب کا اور ادغام کا، پھر جب آپ لوگوں کو کرواؤں گی پھر آپ کو ان کے معنی بھی بتاؤں گی۔ جیسے آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اظہار کا قاعدہ، کل اخفا کا، پھر اقلاب کا، پھر ادغام کا، پھر آپ کو معنی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اقلاب کس کو کہتے ہیں، اخفا کس کو کہتے ہیں، ادغام کس کو کہتے ہیں، اظہار کس کو کہتے ہیں۔ بس آپ کو مین جو چیزیں ہیں نا ان کی یہ پتہ ہونی چاہیے، ان کے حروف کتنے ہیں، ان کے حروف کتنے ہیں، اس کے کتنے ہیں، اس کے کتنے ہیں، یہ چیز آپ کو پہلے اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز بھی آپ کی اظہار کا، پھر اگلا قاعدہ ہوگا اخفا کا، پھر اگلا قاعدہ اقلاب کا اور ادغام کا، پھر جب آپ لوگوں کو کرواؤں گی پھر آپ کو ان کے معنی بھی بتاؤں گی۔ جیسے آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اظہار کا قاعدہ، کل اخفا کا، پھر اقلاب کا، پھر ادغام کا، پھر آپ کو معنی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اقلاب کس کو کہتے ہیں، اخفا کس کو کہتے ہیں، ادغام کس کو کہتے ہیں، اظہار کس کو کہتے ہیں۔ بس آپ کو مین جو چیزیں ہیں نا ان کی یہ پتہ ہونی چاہیے، ان کے حروف کتنے ہیں، ان کے حروف کتنے ہیں، اس کے کتنے ہیں، اس کے کتنے ہیں، یہ چیز آپ کو پہلے اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے کس کو کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلی باری ہماری ہے اظہار حلقی کی۔ اس کا قاعدہ پہلے ہم لوگ کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام میں سے جو ایک کام ہے وہ ہم لوگ کریں گے اظہار حلقی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اظہار حلقی ہے۔ اب آپ کو یہ نہ پتا ہو اظہار کس کو کہتے ہیں بھائی، حلقی کس کو کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کیا چیز ظاہر کرنی ہے ہم نے، یہ پہلا معنی ہے تو اس کا یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ پہلا مطلب اظہار کا بتا رہی، حلقی کا نہیں۔ اظہار کا مطلب کہ ایک ہی اظہار حلقی، اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گی آگے۔ اب حلقی کس کو کہتے ہیں، حلق جو ہے جو لفظ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ حلقی جو لفظ جو ہے، جو لفظ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے کون سے لفظ ادا ہوتے ہیں، جیسے غین، خا، عین، حا، حمزہ، ہاں۔ اب جو ہے حلق بناتے ہیں، ادھر حلق گلے کا جو حصہ ہے، جو گلا ہے، یہ بنا رہی میں گلا، ٹھیک ہے، یہ گلا بن گیا۔ اب جو گلے کا سب سے بڑا حصہ ہے نا، اوپر والا حصہ، اس کو کہا جاتا ہے ادنیٰ حلق۔ کیا کہتے ہیں، ادنیٰ حلق۔ جو یہ درمیان والا ہے اس کو کہتے ہیں وسطی حلق، اور جو اینڈ والا ہے اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق، ٹھیک ہے، اقصی حلق۔ اب اس کے جو گلے کے حصے ہیں نا، ان میں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں حلقی کے۔ جیسے ادنیٰ حلق سے جو ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے غین اور خا، ادنیٰ حلق سے غین خا۔ ادنیٰ حلق کہتے ہیں اوپر والا حصہ، سب سے اوپر والا حصہ گلے کا۔ اور پھر جو وسط حلق ہے یہ عین اور حا، عین اور حا،
یہ وسط حلق، وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیان والا حصہ، گلے کا درمیان والا حصہ، اقصا کہتے ہیں یہ نیچے والا حصہ جس میں حمزہ اور ہا۔ اس ہا میں اور اس ہا میں آپ نے فرق کیسے کرنا ہے؟ یہ اور یہ آواز ہے اس کی آواز میں اور اس کی آواز میں آپ نے ڈفرنس کرنا ہے، یہ ہے اور یہ ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ یہ اس چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور کی آواز میں کس؟ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے اگلے پارٹ کے۔ اب آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی آواز میں اس کی آواز میں کیا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں قاعدے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اظہار کا بھی پتہ چل گیا، حلقی کا بھی پتہ چل گیا، پھر آپ کو یہ لفظ جو اظہار کے 6 حروف ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا کہ گلے کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، ادنا کس کو کہتے ہیں، وسط کس کو کہتے ہیں اور اقصا کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں قاعدے کی طرف، یہ بات ساری ہو گئی ہے، اب آ جاتے ہیں قاعدے کی طرف، ٹھیک ہے۔ قاعدہ، اب جو قاعدہ ہے وہ ہے نون ساکن یا تنوین۔ تنوین میں نے آپ کو بتایا تھا نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، کوئی ایک حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا۔ اظہار، یہ اس کا قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ اب آپ کو اچھی جو سمجھ ہے نا وہ آئے گی مثالوں سے سمجھ، یہ باقی آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے۔ جس طرح میں پہلے آپ کو نون ساکن کے ساتھ بتاتی ہوں، جیسے آ جاتا ہے من آمنا، ٹھیک ہے۔ اب جو من ہے یہ نون ساکن ہے اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی ایک شکل تو اصلی شکل تو یہ ہے، ایک حمزہ اس کو بھی کہتے ہیں، جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے نا الف کے اوپر، اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من آمنا، اب ہم لوگ بعض لوگ کرتے ہیں من آمنا، بالکل اس کو ظاہر کرنا ہے، اوپر میں نے بتایا نا نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، تو یہ چیز ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے۔ من آمنا، من آمنا، من آمنا۔ اب تنوین کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتی ہوں مثال اس کی۔ علی من حکیمن، اب علی من میں دیکھنا ہے، یہ تنوین دیکھنا ہے، اس سے آگے دیکھنا ہے ہا آ گیا، یہ ہا آ گیا۔ ان 6 حروفوں میں سے آپ نے جب بھی تنوین یا نون ساکن آ جائے آپ نے فٹافٹ دیکھنا ہے کہ وہ حلقی میں سے آ رہا ہے، اخفا میں سے آ رہا ہے۔ ابھی تو صرف میں نے آپ کو اظہار بتایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھنا کہ اظہار میں سے تو نہیں آ رہا یہ لفظ، فٹافٹ آپ نے وہ دیکھ لینا ہے کہ اظہار آ رہا ہے تو میں نے کرنا ہے علیمن حکیما، علیمن حکیما۔ اس کو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، تنوین کے نیچے ہا نہیں دیکھنا، تنوین کے آگے دیکھنا ہے، تنوین کے آگے ہا آ رہا ہے، عین آ رہا ہے، ہا آ رہا ہے، غائن آ رہا ہے، خو آ رہا ہے، تو اظہار حلقی ہوگا۔ اظہار حلقی ایسے ہوگا نوحن، نوحن ہدینا، نوحن ہدینا۔ ادھر تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے، گناہ مطلب کہ جو ہم لوگ ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں نا، رک کے گناہ کرتے ہیں، جس طرح نوحن ہدینا، اس طرح نہیں کرنا، فٹافٹ پڑھنا ہے نوحن ہدینا، نوحن ہدینا۔ اس کی مقدار میں دور کوئی نہیں ہے، اس کو جلدی سے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس میں اور اس میں ڈفرنس آپ نے کرنا ہے، اس کی آواز ہوگی اور اس کی آواز ہوگی آپ جب اپنے گلے کو ہاتھ لگائیں گے نا، ادنا حلق کو ہاتھ لگائیں گے، آپ کا غائن اور خو ادا ہوگا۔ جب آپ وسط حلق کو ادا کریں گی، ہاتھ لگائیں گے، تو آپ کا عین اور ہا ادا ہوگا۔ جب آپ اقصی حلق کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا حمزہ اور ہا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا قاعدہ ہے، اظہار حلقی کا میں نے آپ کو قاعدہ کروایا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو اخفاء حقیقی کا قاعدہ کراؤں گی، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.